الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے پکڑ لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اربابا رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی علیہ السلام، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا مگر کہ وہ عبادت کریں الہ واحدہ ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں پچھلی آیت کریمہ والا موضوع ہی جاری ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، پچھلی قوموں کی طرح یہود و نصارہ نے بھی، اہل کتاب نے بھی اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا لیے۔ یہود نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ ان برگزیدہ ہستیوں، حضرت عزیر ہوں یا حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں علیہم السلام، یہ ان کی ذات میں غلو ہے، یہ ان کو ان کے مقام سے بڑھانا ہے۔ جب اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے گالی کے مترادف ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ کی کسی مخلوق کو، چاہے وہ نبی ولی رسول ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا بیٹا قرار دے تو اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے مہلت نہ ہو تو قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی اولاد مقرر کرنا، اللہ کے لیے بیٹا بیٹی مقرر کرنا، یہ بدترین شرک ہے۔ اب اللہ رب العالمین اہل کتاب کی شرک کی صورتیں مزید بیان فرما رہے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے پکڑ لیا احبارہم اپنے علماء کو۔ احبار یہ حبر کی جمع ہے، حبر کا مطلب عالم۔ اصل میں حبر جو ہے یہ بہت خوبصورت یا بہت مزین کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص جو اپنی بات بہت خوبصورت بنا کر کرے، بہت مزین کر کے کرے، بڑے عمدہ طریقے سے اپنی بات کو، اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، تو اس کی جمع ہے احبار۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم۔ تو احبار اپنے علماء کو، انہوں نے پکڑ لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، رہبان جمع ہے راہب کی، درویش۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو، احبار زیادہ تر یہود کے علماء کو کہتے ہیں اور رہبان زیادہ تر عیسائیوں کے علماء کو کہتے ہیں۔
تو ان بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو بنا لیا اربابن، رب، چونکہ وہ زیادہ ہیں تو انہوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو بہت سارے رب بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی، جس طرح انہوں نے اپنے احبار، اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنایا اللہ کے علاوہ، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے تو یہ بھی رب کہنے کے مترادف ہے، یہ بھی رب کہنا ہی ہے، یہ بھی بدترین شرک ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ بدترین شرک ہے، یہ عام شرک بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے گا گویا کہ اس کو اللہ کی نسل اور اللہ جیسا قرار دیا جائے گا، والعیاذ باللہ، یعنی وہ صرف اللہ کا شریک نہیں ہے۔ دیکھیں شریک وہ کمتر بھی ہو سکتا ہے، مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ کا شریک کہا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ بڑا معبود ہے تو یہ چھوٹے ہیں، الا شریکن تملکہ وما ملک، جب وہ اپنا تلبیہ پڑھتے تھے حج کا تو اس تلبیہ میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہم حاضر ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، ہاں کچھ شریک ہیں اللہ کے، اللہ کا تو ان پر اختیار ہے، ان شریکوں کا اللہ پر اختیار نہیں ہے۔ لبیک لا شریک لک الا شریکن تملکہ وما ملک، یہ کہا کرتے تھے، گویا کہ وہ اللہ کے ایسے شریک اپنے نظام میں باطل میں مقرر کرتے تھے کہ جن کو وہ اللہ کے برابر تو نہیں مانتے تھے، اللہ کا شریک مانتے تھے اور اللہ کے ماتحت مانتے تھے۔ تو شریک جو اللہ کا شریک ہوتا ہے، جس کو اللہ کا شریک مقرر کیا جاتا ہے، مشرک جس کو اللہ کا شریک بنائے اللہ کے مخلوق میں، تو یہ بھی شرک ہے، لیکن جب کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے تو یہ تو اللہ کے برابر کا شریک ہو گیا، تو یہ بدترین شرک ہے، اللہ کے لیے گالی ہے بہت بڑی۔ تو انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا عیسائیوں نے۔ یہود تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبی بھی نہیں مانتے، انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا، یہود نے تو سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کیا۔ تو عیسائی وہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیے، چاہے وہ انہیں بیٹا کہیں اللہ کا، تو پھر بھی یہ بدترین شرک ہے، یہ اللہ کو، یہ حضرت عیسیٰ کو گویا کہ رب کہنا ہی ہے، اور بہت سارے عیسائی باقاعدہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ ہی کہتے ہیں، جیسے ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ جو آسمانوں پر ہے، جو عرش پر ہے، عرش کے اوپر ہے، تو وہ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں وہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے ہیں۔ تو یہ ان بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور عیسائیوں نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یہ جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو رب بنایا، اور یہ جو یہود و نصارہ نے اپنے اپنے علماء کو رب بنایا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا یہ عمل اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنانے کے مترادف ہے، نہیں، یہ حقیقی طور پر اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنانا ہے، یہ حکماً شرک نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنانا، یہ کوئی صرف حکمی طور پر شرک نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے کہ جس کی مذمت قرآن و سنت میں جگہ جگہ موجود ہے۔ کیسے پتہ لگا یہ؟ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنانے کے ساتھ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو رب بنانا ذکر کیا ہے،
عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ اللہ ہی کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا یہ تو سری شرک ہے نا، یہ تو بدترین شرک ہے. تو اس کے ساتھ ہی جب اللہ نے یہود و نصارہ کا اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنانا ذکر کیا تو واضح ہوا کہ یہ حکمن نہیں ہے، یہ کوئی صورتاً یہ حکمن نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر گویا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا. وہ کیسے بنایا میں بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو مقام دیا، اللہ کہتے ہیں وہ انہوں نے اپنے علماء اپنے درویشوں کو رب بنایا ہے، بالکل اس طرح جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنا دیا اللہ کا بیٹا کہہ کر یا اللہ کہہ کر. اور پھر آگے اگلا جملہ دیکھیں وہ کتنا واضح ہے اس بارے میں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر کہ وہ عبادت کریں ایک ہی معبود کی. ان کو تو توحید کا حکم ملا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا. یہود و نصارہ کو کہاں سے حکم دیا گیا تھا؟ یعنی اپنے نبیوں کی زبانی، اپنے جو ان کے نبیوں پر جو کتابیں اتری تھیں ان کتابوں میں جو ان کو حکم ملا تھا، ان کو تو حکم یہی ملا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، صرف اللہ ہی رب ہونے میں اکیلا ہے اور اللہ ہی عبادت میں اکیلا ہے. ربوبیت میں بھی اللہ اکیلا ہے، الوہیت میں بھی اللہ اکیلا ہے، اسماء و صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے. انہیں یہی حکم دیا گیا تھا جس طرح دین اسلام میں حکم ہے توحید کا. جتنا زور دین اسلام میں ہے اتنا ہی زور یہود و نصارہ کا جو اصل دین تھا، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر پیش کیا، جو تورات و انجیل میں ان کے سامنے جو اصل تورات و انجیل تھیں ان میں جو دین پیش کیا گیا ان میں توحید پر اتنا ہی زور ہے جتنا قرآن کریم میں ہے، کیونکہ وہ بھی دین اسلام تھا. تو ان کو بھی توحید کا اتنا ہی حکم دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال کر، اپنے پشتوں کے پیچھے رکھ کر، انہوں نے اللہ کے حکم کا صریح انکار کر کے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کو اللہ کہہ دیا یا اللہ کا بیٹا کہہ کر صریح شرک کیا، اسی طرح یہود و نصارہ نے اپنے اپنے علماء اور اپنے اپنے درویشوں کو بھی رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. تو عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنا، یا عیسائیوں اور یہودیوں کا اپنے علماء کو یہ درجہ دینا رب والا، یہ انہیں اللہ کہنے کے اور انہیں رب کہنے کے مترادف ہے، مترادف نہیں ہے، حکمن نہیں ہے، یہ صریح شرکی ہے. اور وہ کیا صورت ہے؟ سیدنا عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، حاتم تائی کے بیٹے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیے، اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو. تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، میں بھی عیسائی تھا، عیسائی سے مسلمان ہوا ہوں، ہم تو اپنے علماء کو اللہ کی طرح سجدے نہیں کرتے تھے، ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، جس طرح عیسائیوں نے یہ تو مانتے تھے عدی بن حاتم، ان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیا ہوا، یہ تو صریح شرک ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے علماء کو کیسے رب بنایا ہوا، ہم نے اور یہود نے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علماء جب تمہیں کوئی دین کی بات بتاتے تھے، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ بتاتے تھے، تو کیا تم جس بات کو تمہارے علماء حرام کہتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ جس کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کیا تم نے کبھی ان سے دلیل پوچھی؟ کیا تم نے کبھی ان سے پوچھا کہ کیا یہ حکم تورات میں ہے، کیا یہ حکم انجیل میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ نے جو اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو رب بنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو شریعت سازی کا پورا اختیار دیا ہوا ہے.
جو ان کے علماء انہیں بتاتے ہیں وہ اپنے علماء سے نہ دلیل پوچھتے ہیں نہ تورات و انجیل کا کوئی حوالہ پوچھتے ہیں، جو علماء الٹا سیدھا بتا دیں دین کے نام پر وہ اسے منوان تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور علماء اور درویشوں کی بات کو اس لیے تسلیم کرنا کہ یہ ہمارے علماء اور ہمارے درویشوں نے بتائی ہے، اس لیے تسلیم نہ کرنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ علماء کو رب بنانا ہے، یہ علماء کو شریعت سازی کا حق دینا ہے، یہ علماء کو حلال و حرام بنانے کا حق دینا ہے، جو حق اللہ نے ذاتی طور پر اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ شریعت سازی کا حق تو نبی کو بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے شریعت بنانا، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا تو نبی کا بھی ذاتی طور پر یہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اختیار علماء کو دینا یہ سری شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ شریعت سازی، حکم دینے کا اختیار کہ کیا چیز دین ہے، کیا چیز دین نہیں ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، بطور رب، بطور اس کائنات کے خالق مالک رازق ہونے کے۔ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے کہ اللہ بتائیں کہ کیا دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنی عظمت کے دلائل بیان کر کے سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، سورہ اعراف آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان فرماتے ہیں کہ حکم دینے کا اختیار، شریعت سازی کا اختیار، حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اللہ پہلے اپنی شان اور اپنی عظمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے، دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، دن کون لاتا ہے؟ اللہ۔ رات کون لاتا ہے؟ اللہ۔ اللہ رات کو لاتا ہے اور اللہ اس رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، یطلبہ حثیثاً، دن سے رات کو ڈھانپ لیتا ہے، رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایک دفعہ دن کے بعد رات کے بعد دن آیا، پھر دن کے بعد یطلبہ حثیثاً، وہ رات بڑی تیزی سے اس دن کو تلاشتی ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ رات کو دن سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر بڑی تیزی سے رات دن کا پیچھا کرتی ہے، دوبارہ رات ہو جاتی ہے، یطلبہ حثیثاً۔ یہ سارا اللہ کی کارگزاری ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی، سورج اور چاند کو بھی، یعنی سورج اور چاند کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ والنجوم، اور ستاروں کو بھی، مسخرات بامری، یہ مسخر ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کی ہے کہ یہ آسمان ہوں، زمین ہوں، یہ سارے اجرام فلکی ہوں، یہ رات اور دن کا یہ پورا نظام ہو، یہ سورج چاند ستارے، یہ تمام کہکشائیں اور یہ تمام نظام، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب اللہ اپنی عظمت اور اپنی شان بیان فرماتے ہیں، جب اللہ نے اس پوری کائنات کو اور ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا، تو انسان کو بھی اور تمام مخلوقات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کائنات اور اجرام فلکی تو بہت بڑی مخلوق ہیں، انسان اور باقی مخلوق تو بہت چھوٹی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی ان آسمان و زمین کے سامنے اور اجرام فلکی کے سامنے۔ یہ سب فرما کر اللہ فرماتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے، یعنی اسی اللہ کے لیے جس کی یہ شان جو پیچھے بیان ہوئی ہے، اسی اللہ کے لیے تخلیق ہے، والامر، اور اسی کے لیے یہ حکم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تمام چیزوں کو، یہ کائنات میں یہ بڑی بڑی مخلوقات ہوں، آسمان زمین اور اجرام فلکی اور سورج اور چاند اور ستارے، دن رات، ان سب چیزوں کو جو پیدا کرنے والا ہے، مسخر کرنے والا ہے، پھر تمام مخلوقات کو جو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ پھر فرماتے ہیں کہ خبردار جو پیدا کرتا ہے، حکم دینے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو آسمان پر اللہ کا حکم چلے گا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو زمین میں اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز پر نہیں مار سکتی۔ دیگر تمام اجرام فلکی
تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو تمام مخلوقات میں اللہ کا حکم کار فرما ہوگا۔ چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی وہ دے گا۔ ایک اصول پتہ لگ گیا ہے یہاں سے کہ خالق حکم دیتا ہے، مخلوق کے پاس حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، شریعت سازی کا اختیار نہیں ہے، کسی چیز کو حلال کرنے کا، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکم دینے کا اختیار صرف خالق کے پاس ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کا حکم مانو؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اولو الامر کی بات مانو، بڑوں کی بات مانو، ماں باپ کی بات مانو؟ تو دیکھیے، یہ جو ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے، ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے، وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے بھی پیدا کیا ہے، وہ خالق ہیں۔ یہ حکم دینے کا اختیار خالق کے پاس ہے، ان کی بات ہم نے اس لیے ماننی ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں شریعت یعنی شریعت محمدی دی ہے اور ہمیں دین اسلام دیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں اس دین اسلام کے اندر، اس شریعت محمدی کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی دین کی بات بتائیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اپنی مرضی سے نہیں بتاتے، ان کی زبان سے جب وہ دین کی بات کریں تو حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو نبی کی بات غیر مشروط طور پر پوری امت کے لیے ماننا ضروری ہے، کیونکہ نبی جب دین کی بات کرے تو وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ نبی کے علاوہ کسی کے پاس یہ غیر مشروط اختیار نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی اور دین کے معاملے میں اس طرح معصوم نہیں ہے جس طرح نبی معصوم ہو۔ تو نبی کے بعد جو دیگر مخلوق ہیں، دیگر جو اولو الامر ہیں، حکمران ہوں یا علماء ہوں یا بڑے ہوں، ماں باپ ہوں یا بڑے ہوں، ان کی بھی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ایسی بات کریں جو اللہ کی بات سے ٹکراتی نہ ہو تو ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ لیکن وہ معصوم نہیں ہیں، وہ غلط بات کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کی بات اللہ کی بات سے ٹکرائے گی، رسول کی بات سے ٹکرائے گی، وہاں ان کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں رہے گا، بلکہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی ادھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت تو معروف میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ کی شان بیان کر کے اور ماں باپ کا مقام بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ تو تم نے اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں، ان کے ساتھ باقی معاملات اچھے رکھنے ہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی میں وہ حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ دیگر مخلوق کی جو بات مانی جاتی ہے وہ تب مانی جاتی ہے جب وہ اللہ کی بات کریں۔ نبی جب دین کی بات کرتا ہے وہ معصوم ہے دین بیان کرنے میں، تو نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ باقی امت کی اطاعت مشروط ہے۔ امت جب دین کی بات کرے تو امت معصوم نہیں ہے دین کی بات کرنے میں، اس کو غلطی لگ سکتی ہے، بہت ساری نصوص اس کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی ہیں، اس کو پتہ نہ ہو، یا اس کو ممکن ہے بعض نصوص کا فہم کا مسئلہ ہو، بعض نصوص سمجھ نہ آئی ہوں انہیں اور انہیں غلطی لگ جائے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار تو ذاتی طور پہ نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ نبی کی غیر مشروط اطاعت ہے، لیکن تب جب نبی دین کی بات کرے۔ نبی دین کی بات میں معصوم ہے، لیکن اگر نبی دین کی بات نہ کرے، نبی کوئی دنیا، دیکھیں نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبی حیثیت ہوتی ہے اور ایک بشری حیثیت ہوتی ہے۔ نبی حیثیت میں نبی امت کے سامنے دین پیش کرتا ہے، قرآن پیش کرتا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے جو وحی نبی پر ہوتی ہے نبی وہ پیش کرتا ہے، اس میں نبی معصوم ہے۔ اور ایک نبی کی حیثیت ہے جو بشری حیثیت ہے، جس حیثیت میں نبی نے جس طرح نبی امت کے سامنے اللہ کے احکامات قرآن اور سنت رکھتا ہے تو امت کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کے لیے بھی
ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے بشری طور پر. تو نبی انسان بھی ہوتا ہے، تو جب نبی بشری طور پر کوئی بات کرے جس کا تعلق وحی سے نہ ہو تو نبی کی وہ بات ماننا امت کے لیے ضروری نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میاں بیوی کے معاملات میں کسی بات پر قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں سورہ تحریم نازل کر دی. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، بیویوں کے بعض معاملات تھے بشری طور پر آپ نے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ شہد کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، اگرچہ یہ آپ بطور نبی بطور اللہ کا حکم پہنچانے کے نہیں کہہ رہے امت کے سامنے، یہ آپ کا اور آپ کی بیویوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ لوگوں کو یہ مغالطہ لگ جائے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کی ہے اور لوگ بھی اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیں. تو اے نبی، آپ نبی ہو کر بھی جس کو اللہ نے حلال کیا آپ اسے حرام نہیں کر سکتے. کتنی واضح آیت ہے اور کتنا اللہ نے بات سمجھا دی ہے کہ نبی بھی ذاتی طور پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے شہد کو حلال کیا، نبی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کی ازواج مطہرات کا مسئلہ تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو لیکن چونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے اور ایک ایک بات پر عمل کرتے تھے، تو یہاں یہ امکان تھا کہ صحابہ اس کو یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر وہ بھی شہد کو حرام کر لیں گے، حالانکہ اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے. تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری طور پر ذاتی طور پر آپ نے ایک قسم اٹھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس قسم کا کفارہ دیں اور آپ اس قسم کو توڑیں. آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اونٹ کھانا چھوڑ دیا، کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے. یہود نے کہا کہ اونٹ حرام ہے، اور باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ یہود کا کہنا کہ ہم پر اونٹ حرام ہے، اللہ نے تو حرام نہیں کیا تھا. تورات پڑھ لو، وہاں دکھاؤ اللہ نے کہاں حرام کیا اونٹ، یہ تو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. تو جب نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی ذاتی طور پر کوئی حکم دے، کوئی حلال و حرام کر سکے، تو یہ اختیار نبی کے بعد امت کے پاس کیسے آ جائے؟ حکم صرف وہی دے سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہو، شریعت سازی وہی کر سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہو، حلال حرام کرنا اس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، حکم بھی اللہ ہی دیں گے. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کرنے کا اختیار مگر اللہ کے پاس. یہ حصر کا انداز ہے، یعنی یہ اختیار تو اللہ کے بعد رسول کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں رسول اللہ کی طرف سے رسول جو بھی حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بطور دین، تو وہ غیر مشروط طور پر اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. فالحکم للہ العلی الکبیر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حکم صرف اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے، جو بہت بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شریعت سازی یہ شریعت اللہ بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائے. اگر کوئی شریعت بنائے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا. تو اللہ سورہ شورى میں فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، مشرکین کو مخاطب کر کے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، سورہ شورى آیت نمبر 21، کیا ان مشرکین کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی ایسی چیزیں مشروع کر دی ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یہ آیت کریمہ کتنی واضح ہے کہ دین میں کوئی چیز مشروع کرنے کا اور کوئی چیز بطور شریعت حکم دینے کا اختیار اللہ کی اجازت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال و حرام کے حوالے سے
مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے مشرکین مکہ نے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے یا اپنے بزرگوں کی طرف سے جو چیزیں انہوں نے حلال کی تھیں یہ کام کیا ہوا تھا، تو اللہ نے رد کیا قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 59، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہہ دیجئے ذرا مجھے بتاؤ کہ جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم اس میں حرام اور حلال بنا دیتے ہو۔ یعنی رزق نازل کرنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، زمین و آسمان کو، تمہیں اے انسانوں رزق بھیجنے والا اللہ، اور حلال حرام تم قرار دے رہے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ تو اللہ اجازت دے، اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم سے کسی چیز کو حلال کہا جائے، حرام کہا جائے، کوئی اللہ کا حکم بیان کرے وہ تو ٹھیک ہے، کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام کر دے تو یہ اختیار، اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، یہ اللہ پر افتراء ہے، اور اللہ پر افتراء سب سے بڑا جرم ہے، شرک، یہ شرک ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ تو قرآن کریم میں آپ کو بہت ساری آیات اس موضوع میں مل جائیں گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، جب بھی وہ دین کے طور پر بات کرتا ہے تو وہ اس کے زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ تو نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے جب وہ دین کی بات کرے۔ اسی طرح جو امتی ہیں اور علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کی بات کریں تو ان کی بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہے۔ اگر وہ قرآن پیش کر دیتے ہیں جو بات کرتے ہیں اور حدیث پیش کر دیتے ہیں، نبی کی بات بھی اللہ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر امتی کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہو یا اس پر کتاب و سنت کی دلیل نہ ہو تو اس کو قرآن و سنت کی طرح سمجھنا، اس کی پابندی کرنا، یہ شرک ہے، یہ علماء کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ ایک عام شخص کا، ایک عالم کا کام کیا ہے؟ ایک عالم کو تو پتہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ حکم ہے، اس کو کسی بھی مسئلے میں عمل کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کتاب و سنت میں غور کرے گا اور غور کر کے مسئلے کا حل نکال دے گا۔ ایک عامی کیا کرے گا؟ عامی جو ہے وہ علماء کے پاس جائے گا، علماء سے پوچھے گا، کسی عالم کو خاص نہیں کرے گا۔ نبی کے علاوہ کسی عالم کو خاص نہیں کیا جا سکتا، نبی خاص ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر اللہ کی طرف سے مہر ہوتی ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ تمہیں جو بات بطور دین بتائے غیر مشروط اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی کی اطاعت وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ نے اس کو باقاعدہ مہر لگا کر اس کو بھیجا ہوتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی غیر مشروط اطاعت ہے۔ اللہ نے یہ مہر تو امت میں سے کسی پر نہیں لگائی، نہ یہ مہر نبی نے امتیوں میں سے کسی پر لگائی ہے۔ ہاں یہ بتایا ہے کہ میرے صحابہ سب سے افضل ہیں اور صحابہ میں سے بھی خلفائے اربعہ سب سے افضل ہیں، لیکن ان خلفائے اربعہ کی بھی غیر مشروط اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا کہ جو ابو بکر کے وہ مان لو، جو عمر کے وہ مان لو، جو عثمان کے وہ مان لو، جو علی کے وہ مان لو، جو معاذ بن جبل کے ہیں، جو ابن مسعود کے ہیں رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین۔ جو عالم بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس کی بات ماننی ہے۔ کسی کو نہ پتہ ہو وہ علماء سے پوچھے۔ سب علماء ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، ان کی بات سر آنکھوں پر ہے، اگر وہ دلیل کے ساتھ کتاب و سنت کی بات کریں ان کی بات مانی جائے گی۔ لیکن کسی ایک عالم کو خاص کر دینا کہ میں نے ہر مسئلے میں اس کی بات ہی ماننی ہے،
یہ ہر مسئلے میں صحیح بات کرتا ہے، اس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، آپ نے اس عالم کو نبی کا درجہ دے دیا ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، صرف اس قبر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، اگر وہ دلیل کے مطابق وہ چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اور تمام ائمہ کرام نے ہمیں یہی فرمایا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم علماء کا احترام کرتے کرتے غلو کر کے امت میں سے کچھ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو خاص کر لیا، کچھ نے امام مالک کو خاص کر لیا، کچھ نے امام شافعی کو خاص کر لیا، کچھ نے امام احمد بن حنبل کو خاص کر لیا، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کی تقلید شخصی کرتے ہیں۔ بھئی آپ جب کسی ایک شخص کو خاص کر دیتے ہیں تو آپ نے تو اس کو نبی والا درجہ دے دیا ہے، کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم تقلید شخصی کرتے ہیں اور باتوں میں تضاد ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی سب ائمہ برحق ہیں، چاروں ائمہ برحق ہیں، لیکن مانتے کس کی ہیں؟ ایک امام کی۔ اگر چاروں برحق ہیں تو ایک ہی کیوں مانتے ہیں؟ اگر آپ کے چاروں برحق ہیں تو چاروں کی تقلید کریں، پھر آپ کسی کی بطور خاص تقلید نہ کریں، تقلید معین نہ کریں، تو ٹھیک ہے، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق وہ مان لیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی ایک کو خاص کر دینا۔ اور پھر یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، تقلید شخصی۔ پہلی بات ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ امام صاحب کی بات ہی ہر مسئلے میں صحیح ہے؟ نمبر دو کہ ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید شخصی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہی بہت سارے احناف امام صاحب کی بات کو چھوڑ کر صاحبین کی بات کو مان رہے ہیں، اپنی ہی بات میں تضاد موجود ہے، اور خود کہتے ہیں کہ جی 2/3 مسئلوں میں صاحبین نے امام صاحب کی مخالفت کی ہے۔ یہی چیز آپ کو امام مالک ان کے شاگردوں میں بھی ملے گی، امام شافعی ان کے شاگردوں میں بھی ملے گی، امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگردوں میں بھی ملے گی۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں امام ابو حنیفہ حنفی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ایک مسئلہ عقیدہ کا اور ایک مسئلہ فقہ کا۔ عقیدہ سب سے اہم ہے، سب سے بڑی چیز ہے، ایمانیات، اور ایک مسئلہ ہے فقہی امور۔ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے، فقہ تو ذیلی چیز ہے، اس کے بعد کی چیز ہے، بلکہ عقیدے کو تو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، بلکہ امام صاحب کی کتاب بھی ہے الفقہ الاکبر کے نام سے، جو عقیدے کی کتاب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم امام صاحب کی تقلید شخصی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں امام صاحب کی، عقیدے میں امام صاحب کی بات نہیں مانتے، عقیدے میں کہتے ہیں ہم ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، کہتے ہیں فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم سلوک میں ہم فلاں سہروردی، قادری، چشتی، نقشبندی، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پھر پہلے بٹ گئے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں، پھر مزید تقسیم در تقسیم ہوتی گئی، کچھ دیوبندی ہو گئے، کچھ بریلوی ہو گئے، کچھ دیوبندیوں میں حیاتی ہو گئے، کچھ مماتی ہو گئے، تو وہ تقسیم در تقسیم ہوتے گئے۔ تو اصل میں ہمیں شخصیات کے ساتھ نسبت ہو سکتی ہے اگر ان کی تقلید شخصی نہ کی جائے، لیکن اگر ان کی تقلید شخصی کا دعویٰ کیا جائے، میں کہتا ہوں دعوے پہ عمل بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے، کتاب و سنت کے منافی ہے۔ تقلید کی تعریف جو کی جاتی ہے، تقلید کی تعریف ہے کہ کسی کے قول کو بغیر اس کے کہ وہ حجت ہو تسلیم کر لینا۔ نبی کے قول کو ماننا، نبی کی بات حجت ہوتی ہے، نبی کی بات تقلید نہیں ہوتی۔ کسی عالم کی بات اگر وہ دلیل پیش کرے تو تمام علماء متفق ہیں یہ تقلید نہیں ہوتی اس عالم کی، اگر ایک عالم دلیل پیش کرے اس عالم کی بات مانی جائے، کیونکہ وہ عالم دلیل پیش کر رہا ہے۔ تقلید کہتے ہیں کہ کسی عالم کی وہ بات ماننا جو حجت نہ ہو، وہ عالم جو حجت نہیں ہے اس کی بات ماننا، جب وہ دلیل کی بات کرے گا تو اس کی بات کو ماننا، یہ تقلید ہے ہی نہیں۔ تو جب کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مانا جائے گا تو گویا کہ جب اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ نے اس کی ذاتی بات کو مانا، تو ذاتی بات تو نبی کی بھی نہیں مانی جا سکتی، نبی کی بات بھی ذاتی دین نہیں ہوتی۔ تو یہ گویا کہ علماء کو رب بنانے کے مترادف ہے، یہ رب بنانا ہے علماء کو، اللہ نے اسے شرک قرار دیا ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے حلال و حرام کا حق اپنے علماء کو دے دیا۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ جو اپنے علماء کو انہوں نے حلال و حرام کا حق دے دیا ہے، یہ شرک ہے اور اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ کام مسلمانوں کو نہیں کرنا، لیکن آج مسلمان کہتے ہیں ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، ہمارا زیادہ لوگ ہمارے تقلید کرتے ہیں، ہمارا تو اجماع ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب ائمہ کرام کی عزت کی جائے، سب ائمہ کرام کا احترام کیا جائے، جس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کے بعد لے لی جائے، لیکن کسی ایک عالم کو خاص کر کے یہ کہنا ہم ہمیشہ اس کی بات مانیں گے، یہ بات منہج کے طور پہ صحیح نہیں ہے، اور ویسے اس پر مقلدین عمل بھی کوئی نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔